ایک ٹریولنگ ٹپ دے دیتا ہوں. وہ لوگ جو ٹریول کرتے ہیں پاکستان میں اگر گاڑی چلاتے ہیں اور ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے تو آپ پاکستان میں بڑی آسانی سے انٹرنیشنل لائسنس بن جاتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی جا کے گاڑی چلا سکتے ہیں. تو آج ہم ایڈلیڈ آسٹریلیا میں ہیں اور ویسے بھی آسٹریلیا میں گاڑی ہم جیسے لوگوں کے لیے چلانا اس لیے آسان ہے کہ یہاں رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے. ہاں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کو تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے لیکن اگر آپ پریکٹس کریں تو وہ بھی ہو جاتا ہے. تو آج ذمہ داران ساتھ ہیں, بہت سہانی صبح ہے اور ہم ایک مدنی مشورے کی طرف جا رہے ہیں. تو دل جوئی کی نیت کی ہمارے ذمہ دار کی کہ چلے آج ان کی گاڑی میں ڈرائیو کر لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. تو انشاءاللہ میں نے کہا چلے ایک مدنی پھول کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے لیے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. تو یہ ایک ایسا ٹریولنگ ٹپ ہے جو آپ کے پاس لائسنس ہوگا تو دنیا میں آپ کو کام آئے گا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جب بھی گاڑی چلائیں یا گاڑی میں بیٹھیں سیٹ بیلٹ ضرور باندھیں. ہمارے وطن میں چونکہ قانون اتنا سخت نہیں ہے تو ہم سیٹ بیلٹ باندھتے نہیں ہیں, لیکن یہاں تو بہت زیادہ اس حوالے سے پریکاشنز ہیں تو لوگ باندھتے ہیں اور باندھنا ہی چاہیے کیونکہ اللہ نہ کرے جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو جس کا سیٹ بیلٹ نہیں ہوتا اس کو بہت نقصان ہوتا ہے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. اب ڈرائیونگ انجوائے بھی کرتے ہیں؟ سچی بات ہے میں ڈرائیونگ انجوائے نہیں کرتا. مجھے ڈرائیونگ اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ ڈرائیونگ میں آپ بیزی ہو جاتے ہیں نا, آپ اپنا کام نہیں کر سکتے. تو اب میں کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی اور ڈرائیو کرے تو میں ساتھ بیٹھ کر اپنے بہت سارے موبائل کے ذریعے, کیونکہ ہمارے پاس دنیا بھر سے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں, واٹس ایپ آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ والے کام سارے جو ہے نا وہ گاڑی کے اندر نپٹ جاتے ہیں. بٹ آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک اور کام کر سکتے ہیں, وہی ہے کہ ہم ذکر اللہ کر سکتے ہیں. ہم اللہ کا ذکر کریں, درود پاک پڑھتے رہیں. لوگ عموماً گانے سنتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. سننی ہے تو نعتیں سنیں, تلاوت قرآن سننی ہے تو وہ سنیں, تفسیر قرآن سنیں, ورنہ پھر درود پاک پڑھتے رہیں, ذکر اللہ کرتے رہیں. یہ سارے روڈز, یہ سارے راستے انشاءاللہ آپ کی جو ہے نا وہ دوا بن جائیں گے انشاءاللہ ذکر اللہ کے. جزاک اللہ. اچھا وہ بھی الحمدللہ 2 سپٹمبر آنے والا ہے, تو جس طرح شجر کاری پلانٹیشن کا بھی ہمارا سیزن ہے, تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ آسٹریلیا میں تو اتنی خوبصورتی ہے, اتنے جھاڑ وغیرہ ہے, تو اگر دیگر ممالک میں جہاں درخت وغیرہ نہیں لگے ہیں تو وہاں بھی درخت لگانے پر پھر یہی خوبصورتی ان ممالک میں بھی آ جائے گی؟ دیکھیں یہی تو سمجھانا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ درخت ہماری زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے اور درخت سے ماحول پر کتنا اچھا امپیکٹ پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے درخت آپ کے موڈ کو بھی اچھا کر دیتا ہے. جب آپ گرینری کے قریب ہوتے ہیں, نیچر کے قریب ہوتے ہیں تو آپ فریش فیل کرتے ہیں, آپ کے اندر ایک خوشگوار ماحول آ جاتا ہے, ٹینس فری ہو جاتے ہیں. اب جن ملکوں میں درخت ہی نہیں ہے, جن ملکوں میں گرینری نہیں ہے, تو ان ملکوں میں آپ دیکھیں فرسٹریشن بھی زیادہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ممالک میں جہاں بالخصوص پاکستان کو دیکھ لیں, انڈیا کو دیکھ لیں, اور ممالک جہاں پر درخت کم ہیں تو ہمیں فارسٹ لگانے چاہیے, باغ لگانے چاہیے. اب میں تو کمال ہو گیا جب میں نیوزی لینڈ گیا تو مجھے ویسے میں نے اپنا ایک کلپ میرا سوشل میڈیا پہ جاری ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہم دیکھتے تھے اسکول جاتے ہوئے, سب صبح اٹھتے تھے مدرسے جاتے ہوئے تو ہمیں کوئل کی آواز آتی تھی, ہمیں تتلیاں نظر آتی تھیں, ہمیں مکھیاں خوبصورت سی, مطلب وہ جو شہد کی مکھیاں ہیں وہ. لیکن اب وہ کہاں ہیں؟ ہمیں تو عرصہ ہو گیا کہ بلبل کی آواز سنے تو کوئی صبح اٹھ کے کسی پرندے کا نغمہ سنے. تو یہ کہاں ہے, مطلب یہ مس کر رہے ہیں اور ہم نے یہ پورا ایکو سسٹم برباد کیا ہے. لیکن نیوزی لینڈ میں جو ہے نا کہتے ہیں میری اس بات کی مجھے اور تائید ملی اور بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یعنی یہاں پر گورنمنٹ جو ہے اب دیکھیں روڈ چل رہا ہے اور یہ پارک آ گیا. اب گارڈنز جگہ جگہ گارڈنز بنائے گئے ہیں تاکہ بچے اور لوگ اس پہ واک کریں اور اپنی مطلب فٹنس کو برقرار رکھیں. تو میں کہہ رہا تھا فریش ایئر بھی ملتی ہے. تو نیوزی لینڈ میں مجھے انہوں نے بتایا کہ ہم اس گھر کو ریٹنگ دیتے ہیں کہ جس گھر میں کتنے پرندے اور کتنی تتلیاں آتی ہیں. مجھے اتنا مزہ آیا یہ بات سن کے کہ وہ کہتے ہیں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ گھر والے کتنے صاف ستھرے ہیں اور یہ گھر والے نیچر کے کتنا قریب ہیں اور دوسری اللہ کی مخلوق ان کی طرف کتنا اٹریکٹ کر رہی ہے. تو یہ اتنی خوبصورت بات مجھے لگی کہ دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں کہ ایک پلاٹ ہوتا ہے اور وہ 4 بھائیوں کا ہو یا 10 لوگوں کا ہو اور کوئی ایک کہے کہ میں رہوں گا سب باہر نکلیں, تو باقی 9 لوگ کیسا فیل کریں گے کہ یار ہماری جگہ تھی ہمیں نکال دیا باہر. تو یہ زمین اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کے لیے تو نہیں بنائی ہے, اس زمین میں دیگر مخلوقات بھی ہیں, اس میں جانور بھی ہیں, اس میں پرندے بھی ہیں, اس میں تتلیاں بھی ہیں, اس میں اور بھی مخلوق ہے. تو ہمارے لیے تو گھر ہیں, ہمارے لیے تو بلڈنگ ہے, ہمارے لیے تو بڑی بڑی عمارتیں ہیں. جانوروں کے لیے کیا ہے, پرندوں کے لیے کیا ہے, ان کے لیے یہ فارسٹ ہیں. ہم ان کے گھر ختم کر رہے ہیں اور اپنے گھر بنائی جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ پاک نے یہ زمین ساری مخلوق کے لیے بنائی اور ہم چاہتے ہیں صرف ہم رہیں باقی سب چلے جائیں.
ये नहीं होना चाहिए। ये अब- रिसर्चर्स भी ये कहते हैं कि अभी स्पीसीज जो रहती थी हाँ, वो वो खत्म खत्म होती जा रही है, तो यही रीजन होगा कि हम 100% ना। नेचर से दूर जा रहे अब हैं। देखें ना, एक बड़ी जबरदस्त रिसर्च है कि दुनिया में जितने इंसान है ना, द ह्यूमन बीइंग्स इज द 10% ऑफ द एनिमल्स ऑन अर्थ। यानी जी जितने भी जो जानवर है ना दुनिया में, वो मल्टीप्लाई बाय 10 है इंसान से। तो इट मीन्स अगर 8 बिलियन 8 अरब इंसान हैं तो 80 अरब जमीन पर जानवर हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो इतने परिंदे हैं, तो 800 अरब परिंदे हैं दुनिया में। अब मुझे बताएं, जानवर का घर कौन सी कॉलोनी में होता है और परिंदों का घर कौन सी सोसाइटी में होता है? ये दोनों फॉरेस्ट में रहते हैं, ये आबादी में तो नहीं रहते ना। परिंदे तो रहते ही दरख्तों पर हैं, जानवर तो चलो फिर भी जमीन पे किसी जमीन पे सो जाएंगे, मगर परिंदे तो उनका तो पूरा एक दरख्त पे 500-500 हजार परिंदा रहता है, और 800 अरब परिंदे इस दुनिया में हैं। हम उनके घर काटे जा रहे हैं, हम उनके सोसाइटी खत्म करते जा रहे हैं दरख्त काट कर, तो वो किधर जाएंगे? तो हमें ये गौर करना है कि हमें अल्लाह की इस मखलूक, अच्छा फिर इनकी हमें भी ज़रूरत है, इनकी वजह से माहौल खुशगवार होता है, इनकी वजह से तो बहुत सारी तो अल्लाह पाक की मखलूक ऐसी है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद यूँ है कि वो छोटे छोटे जानवर खा जाती है, इंसेक्ट्स ख़त्म हो रहे होते हैं, वो परिंदों की वजह से ख़त्म हो रहे होते हैं, हमारे लिए मुश्किलें आसान हो रही होती है, बहुत सारे जानवर गंदगी साफ़ कर देते हैं। ये पूरा एक इकोसिस्टम है, तो अगर हम इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो एनीवे दरख्त का ख्याल रखें, फॉरेस्ट और लगाएं, और फिर खुद भी नेचर के करीब हो जाएं, अपने आप को नेचर के करीब रखें, इंशाल्लाह आपकी लाइफ बड़ी खुशगवार हो जाएगी और बड़ी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह की ज़मीन से प्यार करें, इसका ख्याल रखें, अपने अपने वतन को साफ़ रखें, जिस तरह अपने घर को साफ। देखिए, मैं आज ही देख रहा था, मैंने आज 11वां-12वां दिन है शूज़ पहने, ठीक है ना, तो आज मैं अपने शूज़ देख रहा था, मेरे शूज़ पे मट्टी अभी तक नहीं है, ठीक है ना। यानी मैं ये देख रहा था कि हमारे यहाँ हम नॉर्मली एक दिन शूज़ पहन के जाते हैं तो शूज़ मट्टी वाले हो जाते हैं, लेकिन यहाँ 11 दिन हो गए मेरे शूज़ पे मट्टी नहीं है, कपड़े मैले नहीं हो रहे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि यहाँ पर सफाई है, तो अल्लाह करे कि हम भी अपनी सफाई का ख्याल रखें। तो में अपने दुनिया में तकरीबन मोर देन 60 कंट्रीज आप घूमे हैं, तो आपको ऑस्ट्रेलिया भी अब आप है, ऑस्ट्रेलिया के शहर एडिलेड में आप है, आपको सबसे अच्छा मुल्क कौन सा लगा? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। जैसे मैं भी कह रहा था कि सब्ज़ा आँखों को कितना अच्छा लगता है, नो डाउट ऑस्ट्रेलिया बहुत खूबसूरत है, न्यूजीलैंड बहुत खूबसूरत है, यूरोप के कई मुल्क बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन सच्ची बात ये मदीना है। यहाँ के दरख्त देखकर, यहाँ का सब्ज़ा देखकर अच्छा तो लगता है, मगर जो सहराए मदीना का लुत्फ़ है, जो सहराए अरब का लुत्फ़ है, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत शेर है ना कि वो कहते हैं ना कि पेरिस पे मरने वाले पेरिस को भूल जाता, तो भी जो देख लेता सरकार का मदीना। और मदीने के दश्त, मदीने के सहरा, मदीने के खार तो यहाँ के गुलिस्तान से ज़्यादा खूबसूरत है। खारे सहराए नबी, पाँव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। यकीनन ये अच्छे लगते हैं, मगर उसका तकद्दुस ही और है, उसकी खूबसूरती और है, फिर इसमें जो सोज़ है और वहाँ बार बार जाने को जी चाहता है। सारी दुनिया एक जैसी तो लगती है, जब जाते हैं तो ग्रीनरी और खूबसूरतियाँ और देखें कोयल की आवाज़, लेकिन मदीना मदीना है। अल्लाह पाक हमें बार बार हरमैन तय्यबैन की हाज़िरी अता फरमाए। और बस ये मेरी ख्वाहिश ज़रूर होती है कि जब मैं दुनिया में जाके ग्रीनरी देखता हूँ, सफाई देखता हूँ, थोड़ा जी चाहता है कि मेरा वतन भी ऐसा हो जाए। और ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ये हम सब मिल के कर सकते हैं। सफाई का ख्याल हम खुद रखें, ग्रीनरी हम खुद पैदा करें, तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत बहुत अच्छा एनवायरनमेंट अपने लिए भी और अपने आने वाली नस्लों के लिए पैदा कर सकते हैं।